محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ یعنی 25 دسمبر دنیائے عیسائیت اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر مناتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک انفرادی شان اور ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک انفرادی شان رکھتے ہیں، اور ان کی اس انفرادیت کے بہت سارے پہلو ہیں، چاہے ان کی تخلیق ہو، چاہے ان کا بالکل بچپن کے اندر کلام کرنا ہو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ ماں کی گود کے اندر وہ عام انسانوں کی طرح فصیح و بلیغ اور بڑا بامعنی کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے، چاہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی ہو، اور چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد کے معاملات ہوں، ان تمام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انفرادی حیثیت اور انفرادی شان اور انفرادی پہلو رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ اللہ کے واحد نبی ہیں جن کی زندگی عجیب انداز میں 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، رفع الی السماء، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، اور ایک حصہ ہے زندگی کا دوسرا حصہ ہے آسمان سے زمین پر اتارے جانے کے بعد، اور اس سارے عرصے کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کا وقفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، آپ کی ولادت باسعادت سے 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ آج اس بات کو 2000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 2000 سال سے زائد کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے نزول عیسیٰ، یعنی اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کے اس پہلو کے حوالے سے ہے، آپ کی حیات مبارکہ کے اس حصے کے حوالے سے ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اور دوبارہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ سلامت ہیں، اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر، اور پھر اللہ رب العزت ان کو بقید حیات ہی زندہ حالت کے اندر ہی دوبارہ آسمانوں سے اتاریں گے اور زمین پر بھیجیں گے، اور وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب یہ بات اتنی عجیب ہے بظاہر
کیونکہ انسانی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے نا، نہ ایسا ہوتا رہا اور نہ ایسا ہوا ہے۔ اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ انسانوں نے اس کا انکار کیا، جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگوں نے اس کی تعویلات کی کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا، نہیں اس کا مطلب یہ تھا۔ جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا جو منظر ہے اور جو مقصد ہے اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے کام ان سے لیے جائیں گے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس میں ذاتی گفتگو کم سے کم ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یا قرآن کریم کی جو آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے اور تیسرا پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ فرشتے حضرت مریم کو تسلی دے رہے تھے، اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور اس بیٹے کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ مہد وَكَهْلًا، کہل ادھیڑ عمری، کہل ادھیڑ عمری یہ بڑھاپا قریب قریب آپ سمجھ لیجئے، یا بڑھاپے کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ پنگھوڑے میں بات کرنا حیران کن ہو سکتا ہے، کیسے بات کرے گا بچہ، اسے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن بڑی عمر کے اندر کسی انسان کا بات چیت کرنا یہ کون سی عجیب بات ہے، سارے لوگ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں اس وقت میرے سامنے کئی ادھیڑ عمر حضرات موجود ہیں، بات چیت کرتے ہیں دن رات صبح و شام۔ تو یہ کون سی عجیب بات ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کے اندر لوگوں سے بات چیت کریں گے؟ یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو وہ عین جوانی کی حالت میں تھے، اور ان کی عمر مبارک اس وقت کوئی 35 سال سے کم تھی۔ 30 سال کہتے ہیں کچھ لوگ، 33 سال کہتے ہیں، 35 سے کم تھی، ادھیڑ عمری تو آئی ہی نہیں۔ تو قرآن کا پھر یہ جملہ غلط ہوا، قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایک جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھیڑ عمری آئے گی، اور ادھیڑ عمری آئے گی اور وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ چنانچہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو نزول عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور دوبارہ تشریف لا کر اللہ رب العزت ان کی عمر کو جب پہنچائیں گے بڑی عمر تک، تقریباً 40 یا 45 سال مزید وہ دنیا میں رہیں گے۔ تو اگر 30 سال بھی لگا لیا جائے اور 30 کے بعد مزید 40 سال لگا لیا جائے تو 70 سال کم از کم عمر بن جاتی ہے۔ حدیث علیہ السلام کی ادھیڑ عمری آئے گی، ابھی نہیں آئی۔ تو یہ قرآن کی آیت یہ صراحتاً اشارہ کر رہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کی صراحت کر رہی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے عجیب ترین پہلو ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ، یعنی متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں جس روایت کو اپنی اپنی کتاب میں درج کر لیں تو وہ حدیث کی مستند ترین حدیثوں میں سے حدیث ہوتی ہے، کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر۔ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہی ہیں، سب سے بڑے محدث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مبارکہ
یاد کرنے والے سب سے زیادہ احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کرنے والے، لینے والے اور امت تک پہنچانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ایک ایسی مہر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ جملہ ارشاد فرما دیتے تھے تو یہ ایسی مہر ہے، ویسے بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس مہر کے بعد تو پھر کفر رہ جاتا ہے پیچھے۔ پھر بھی اگر کوئی کسی شک و شبہ میں ہو، کسی انکار میں ہو، تو پھر کفر ہی ہے اس کے بعد تو۔ والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ضرور بالضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے۔ ینزلو نزلہ سے ہے، نزول اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، اوپر سے کسی چیز کا، بارش کے بارے میں یہی آتا ہے، بارش کے بارے میں، کیونکہ وہ اوپر سے آتی ہے نیچے کی طرف، اور اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں اور وحی کے بارے میں یہی آتا ہے، کیونکہ وہ اوپر سے آیا کرتی تھی، جبرائیل امین تشریف لایا کرتے تھے اور زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، اللہ الذی انزل الکتاب، اتاری ہے آسمان سے بعینہ ہی۔ اسی طرح یہ لفظ یہاں پر ہے لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تمہارے درمیان حکماً عدلا، ایک منصف حکمران بن کر، ایک منصف حکمران بن کر تمہارے درمیان اتریں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ صلیب مذہبی نشان ہے اور اعتقادی نشان ہے دنیائے عیسائیت کا۔ صلیب ان کا، آپ دیکھیں ان کے عبادت گاہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ ان کے گھر دیکھیں، ان کی قبریں دیکھیں کہ وہ ان کے اوپر صلیب کا نشان، یہ ان کا مذہبی، اور جب بھی کوئی عیسائی کسی خوشی کا، فتح کا اظہار کرتا ہے وہ صلیب کا نشان بناتا ہے، یہ ان کا مذہبی نشان ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، مصلوب ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے صلیب کو توڑیں گے، اور صلیب کو توڑنے کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال سے دنیا عیسائیت جس گمراہی کا شکار تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر ان کی اس غلط فہمی کا خاتمہ فرمائیں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اچھا ایک اور بھی نشان ہے، ایک اور بھی اس کا مقصد ہوگا، اور وہ یہ کہ دنیا عیسائیت اس کو اپنی حق اور سچ اور فتح کی علامت کے طور پر دنیا میں پیش کرتی ہے۔ صلیب کو، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم راہ راست پر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو توڑیں گے، تم غلط تھے، تم حق پر نہیں تھے، تم گمراہی پر تھے، تم سچ پر نہیں تھے، تم جھوٹ پر تھے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کا خاتمہ کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ پاک دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ بھیجیں گے، نازل فرمائیں گے، تو مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد دنیا سے خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس وقت دنیا، خصوصاً دنیا کفر، اس کو اپنے لیے جائز اور حلال کر چکی ہے، حالانکہ یہ تمام کی تمام آسمانی تعلیمات اور شریعتوں میں حرام رہا ہے، لیکن دنیا نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تشریف لا کر اس کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اس کو حلال سمجھا وہ غلط تھا، وہ غلط راستے پر تھا، وہ گمراہی پر تھا، اور اس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، میں اس کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ وَيَوْضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر جزیہ ختم فرما دیں گے۔ جزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مسلمان
کفار کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں، البتہ آپ ہمیں کچھ ٹیکس ادا کرتے رہیں، جزیہ دیتے رہیں۔ تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ اب جب اسلام غالب آ گیا ہے تو اس کے بعد نہ تو کہیں کفر کی حکومت ہے، نہ کہیں کفر کا اقتدار ہے، یہاں 100% اب پوری دنیا پہ اسلام ہے، لہذا جزیہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا اس حدیث کے کچھ الفاظ اور بھی ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں جو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور خیر ہوگی اور لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، اس کا تذکرہ ہے، وہ میں درمیان سے وہ تھوڑا سا حصہ یہاں بیان نہیں کر رہا۔ آخر میں ثم یقول ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقرؤوا وان شئتم، اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہ جو باتیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن میں اس چیز کو پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پڑھو، اور وہ کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں دوبارہ، تو جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب، ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوگا۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ان کے بارے میں پھر گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو باتیں حضور نے فرمائی ہیں، قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے، قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے۔ آگے چلیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دوسری بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور جو تمہارے امام ہوں گے وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے جو امام ہوں گے وہ تمہیں میں سے ہوں گے۔ اچھا، اسی حدیث کی تھوڑی سی مزید تفصیل ایک اور حدیث میں آ رہی، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، یقاتلون علی الحق، وہ ہمیشہ حق پر، کفر کے خلاف جہاد کرتی رہے گی، کفر کے خلاف حق پر وہ جہاد کرتی رہے گی، میری امت میں سے ایک جماعت، ظاہرین الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اللہ ان کو غلبہ اور فتح عطا فرماتے رہیں گے۔ ایک امت حق پر رہے گی اور جہاد کرتی رہے گی اور اللہ پاک ان کو فتح عطا فرماتے رہیں گے۔ ہم اپنے تاریخ اٹھا لیں تو بہت سے اوقات میں، مراحل میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی مسلم جماعت نظر آئے گی، مجاہدین کی جماعت، اللہ نے جن کو غالب فرمایا، جن کو فتح یاب فرمایا، انہی کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک جماعت حق پر رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، فینزل عیسیٰ ابن مریم، حتیٰ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف تشریف لائیں گے، اللہ پاک ان کو زمین پر اتاریں گے، ان کا نزول ہوگا۔ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، اس وقت مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ کہے گا تعالی صلی لنا، تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے،
مسلمانوں کا امیر اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا تعالی صلی لنا، تشریف لائیے، آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، وحی کی برکات دیکھیے، وحی کے کمالات دیکھیے، وحی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارک، یہ جو کچھ آپ پہ اترا ہے اس کی برکات دیکھیے۔ صدیوں بعد جو واقعات پیش آئیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہمیں بیان کر کے دکھا دی۔ یہ منظر ہوگا، یہ موقع ہوگا، یہ جگہ ہوگی، یہ گفتگو ہوگی، یہ لوگ ہوں گے، یہ جماعت ہوگی، یہ وقت ہوگا۔ تو وہ امیر کہیں گے، جو نماز پڑھا، مسلمانوں کے امیر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے تعالی صلی لنا، آپ تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو فیقول، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، نہیں بلکہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو۔ تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دونوں احادیث مبارکہ، مسلمان جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد کرنے والی جماعت، ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مجاہدین کے درمیان جہاد کر رہے ہیں، لیکن دشمن غالب ہے، حتیٰ کہ ایک مسجد ہے اور یہ دمشق کے اندر ہے، جامع مسجد اموی کے نام سے یہ مسجد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لائیں گے۔ جب تشریف لائیں گے تو نماز کا وقت ہے، وہ نماز پڑھنے لگے ہیں، اور اس وقت جو نماز پڑھانے والے امام ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے سلام اللہ علیہ۔ امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہونے لگے ہیں تو عین اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو دیکھ کر پہچان لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی، ان پر تو شریعت اتری، ان پر تو کتاب اتری، تو صاحب وحی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ امام مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں ان کی موجودگی، وہ پیچھے ہٹیں گے، جناب آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، وہ امام، پہلی حدیث تھی وہ امامکم منکم، امام تمہارا ہی ہوگا۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ تشریف لائیے، آپ آگے کھڑے ہو کر امامت کیجئے اور میں آپ کے اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے یہ عزت اور یہ شرف اور یہ فضیلت دی ہے۔ بے شک میں نبی ہوں، نبوت ہے میری، لیکن میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر حضور کے امتی کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہوگا، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ پاک کے حکم سے زمین پر تشریف لائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر اتاریں گے۔ کتنا واضح نقشہ کھینچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بلکہ اس سے ذرا آگے آئیے، جو حدیث مبارکہ ہے اگلی، اس میں تو اور بھی زیادہ تفصیل ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو داود کی روایت ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ لیس بینہ و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ نازل، اور وہ اتریں گے، وہ آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، اللہ رب العزت ان کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھو گے نا تم ان کو پہچان لو گے، تم ان کو پہچان لو گے۔ رجل مربوع، آپ نے فرمایا مربوع، درمیانہ قد و قامت کے آدمی ہوں گے، وہ یعنی بہت لمبی ہائٹ بھی نہیں ہے اور بہت پستہ قد بھی نہیں، پستہ قد بھی نہیں ہے، بلکہ میانہ قامت، درمیانی قد و قامت ان کی، اس قد و قامت، اس ہائٹ کے وہ آدمی ہوں گے۔ الی الحمرۃ والبیاض، اور ان کا جو رنگ ہوگا سفید ہوگا لیکن سرخی مائل، سفید رنگ سرخی مائل۔ بین ممثرتین،
دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے اوڑی ہوئی ہوں گی، کأن رأسہ یقطر، اور سر ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پانی ٹپکنے لگا ہے، ان کا سر، ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے پانی ٹپکنے لگا ہے، وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلْ، حالانکہ پانی نہیں ہوگا، پانی ہے نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے سر سے پانی ٹپکنے لگا ہے، غسل کر کے نکلے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام پر وہ کفر کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور اگلا جملہ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ پر دنیا سے تمام ادیان اور مذاہب کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اسلام کے علاوہ وہ قتال کریں گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، اور اللہ رب العزت اس قتال کی برکت سے وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اسلام کے سوا اللہ رب العزت تمام ادیان کا خاتمہ کر دیں گے، اور وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، وہ ملعون دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ایک بڑا مقصد دجال کا قتل اور دجال کا خاتمہ ہے۔ دجال جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا، ڈرایا دجال سے، اور میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں دجال سے، اور میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دعا مانگتے تھے، اور جو تقریباً ہر نماز کے بعد مانگتے تھے اور اکثر مانگتے تھے، اور وہ دعا یہ ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہ وہ جو ملعون دجال ہے اس کے فتنے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، مجھے محفوظ فرما۔ خود بھی مانگی، ہمیں بھی تلقین کی کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں اس سے بچا، اور قرآن کی وہ آیات بتلائیں جن کو پڑھو، ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ آیات سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ الکہف کی آخری 10 آیات، ان کی تلقین فرمائی، صبح شام پڑھو، دجال کے فتنے سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ روئے زمین پر انسانی شکل میں جتنے فتنے آئے ہیں، چاہے وہ فرعون کی شکل میں آیا، چاہے وہ نمرود کی شکل میں آیا، چاہے وہ کسی شداد کی شکل میں آیا، چاہے وہ کسی ابو جہل کی شکل میں آیا، روئے زمین پر آنے والے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ، سب سے بڑا شر، سب سے بڑا کفر وہ دجال ہے۔ اور یہ اتنا بڑا شر ہوگا اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اتنا بڑا دجال ہوگا کہ شاید عام انسانی بس میں اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر بھیجیں گے، اور وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر قیام فرمائیں گے، 40 سال زمین میں رہیں گے، آسمان سے اتارے جانے کے بعد 40 سال زمین میں رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر وہ وفات پائیں گے، فیصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بڑا واضح نقشہ کھینچا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کس کیفیت میں اتریں گے، کس مقصد کے تحت، کن مقاصد کے تحت اتارے جائیں گے۔ دنیا سے شر کا خاتمہ، دنیا سے فتنوں کا خاتمہ، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ، دنیا سے صلیب کا خاتمہ، اس کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں پیچھے، اس کا خاتمہ، دنیا سے دجال کا خاتمہ، بلکہ ایک اور بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا،
اور وہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کم از کم 2 جگہ آتا ہے، اور وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب وہ نکلیں گے تو اگر وہ سمندروں کے پاس سے گزریں گے تو اتنی زیادہ تعداد ہوگی ان کی کہ وہ سمندروں کا پانی پی کر اسے خشک کر ڈالیں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جن علاقوں اور بستیوں سے گزریں گے تو ان علاقوں اور بستیوں کے اندر جتنے خوراک کے ذخائر ہوں گے وہ سب ختم کر ڈالیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ باقی دنیا 1% ہوگی اور ان کی تعداد اس کے مقابلے میں 99 گنا ہوگی، 99 اس حد تک ان کی تعداد ہوگی۔ اب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس نے دنیا کے اندر قتل و غارت گری شروع کر دی ہے اور فتنہ اور فساد برپا کر دیا ہے، انسان یہاں بے بس ہے۔ انسانوں کی تعداد ہے، باقی انسانوں کی تعداد 1%، 99% تو باقی وہ بچے، 99%۔ یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہوگا اس کے خاتمے کے اسباب شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب ان پر موت واقع ہوگی اور وہ مریں گے تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کی لاشوں کو کیا کیا جائے، اب اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی کہ ان کی لاشوں کا اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر ایک بہت بڑا بارشوں کا سلسلہ جاری فرمائیں گے، اور وہ بارشوں کا سلسلہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ ان کی لاشوں کو دھکیل کر ویرانوں کے اندر، یا جہاں سمندر ہیں یا جہاں جنگلات ہیں وہاں پھینک دے گی، اور انسانی آبادیاں بہرحال صاف ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس لیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے، نازل فرمائیں گے۔ اچھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اس سے آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، فیتزوجوا، وہ نکاح فرمائیں گے، وہ نکاح فرمائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ان تعلیمات کو اپنائیں گے، نمازیں وہ پڑھیں گے جو حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے دین اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کا ایک بڑا حصہ ہے ازدواجی زندگی گزارنا۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ازدواجی زندگی گزاریں گے، فیتزوجوا، وہ نکاح فرمائیں گے، ویولد لہ، اور اللہ رب العزت ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، ویولد لہ، صاحب اولاد بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے۔ اسی لیے آج دنیا عیسائیت کے اندر، دنیا عیسائیت کے پاس نکاح کی کوئی سنت نہیں ہے، نکاح کی سنت نہیں ہے دنیا عیسائیت کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، اس سے قبل ہی اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب جب وہ دوبارہ تشریف لائے ہیں، فیتزوجوا، وہ نکاح فرمائیں گے، ازدواجی زندگی گزاریں گے، ویولد لہ، اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ فرمایا ثم یموت، پھر جب وہ وفات پائیں گے، فَيَدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، فَيَدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، تو وہ میرے ساتھ، میری قبر میں میرے ساتھ ہی دفن ہوں گے، میری قبر میں میرے ساتھ ہی دفن ہوں گے، فَيَدْفَنُ مَعِي، وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ آپ حضرات میں سے شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہو، حضور علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے تو وہاں 3 قبریں تو مکمل ہیں، لیکن ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے چاہا کہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو، ہماری بھی یہاں تدفین ہو،
لیکن درمیان میں ایسی رکاوٹیں پیش آئیں کہ ان کی تدفین نہیں ہو پائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو بڑی خواہش تھی لوگوں کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہاں تدفین ہو، لیکن وہ تدفین نہیں ہو پائی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کی تب بھی بڑی خواہش تھی کہ یہاں تدفین ہو، لیکن تدفین نہیں ہو پائی۔ اس کو ہم اکثر تاریخ یا لوگ غلط رنگ دیتے ہیں، وہ جو فلاں طبقہ تھا نا وہ ظالم تھا، اس نے نہیں دفن ہونے دیا، نہیں تدفین ہونے دی، لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے علم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ جگہ تو تھی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کسی اور کی تدفین ہو ہی کیسی سکتی ہے؟ کسی اور کی تدفین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں یہ بات فرما گئے تھے کہ فَيَدْفَنُ مَعِي، وہ جب وفات پا جائیں گے تو میرے ساتھ دفن ہوں گے، فی قبری، میری قبر میں۔ اور میری قبر سے مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی قبر میں، بلکہ اس جگہ میں۔ اور آگے فرمایا کہ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، قیامت کے دن میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے اٹھائے جائیں گے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے، یعنی درمیان میں ابو بکر اور عمر ہوں گے اور سائیڈوں پر ہم قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی بھی ہوگی، پھر وہ وفات بھی پائیں گے، اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو قبر میں ایک جگہ باقی ہے وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مکتوب فی التوراۃ صفت محمد وعیسیٰ ابن مریم، کہ تورات کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مذکور ہے کہ یدفن معہ، کہ یہ دونوں نبی ساتھ ساتھ دفن ہوں گے، یہ دونوں نبی۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہاں بقید حیات موجود ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کفر پوری طرح دنیا کے اوپر غالب ہوگا، چھا چکا ہوگا، اور اس درجے غالب ہوگا اور چھا چکا ہوگا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں کفر کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، ایک بہت طویل جد و جہد فرمائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک بہت بڑی جنگ اور لڑائی ہوگی، اور ایسی جنگ اور لڑائی کہ جو اس سے پہلے ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد ہو پائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس دوران دنیا سے ہر شر کا خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، ہر برائی کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کا دین اور امن پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ وہ وقت بہت قریب ہے، دعا ہے اللہ پاک اس وقت کی کچھ بہاریں ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔